أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم علم الكتاب اللهم تأويل الأحاديث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ پچھلی 2 کلاسز سے میں اور آپ الحمدللہ صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور صفات کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ سرسری طور پر ہم پچھلی کلاس سے تھوڑا خلاصہ کریں گے۔ یہ بار بار میں ریپیٹ اس وجہ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ یعنی آگے جیسے جیسے ہم صفات میں بڑھتے جائیں تو یہ نہ ہو کہ ہم یعنی پیچھے سے جو بھی ہمارا ہے جو سیکھا ہوا ہے الحمدللہ وہ سب کو ہم بھول جائیں، کیونکہ صفات بھی تجوید کا بہت چونکہ اہم حصہ ہے، اس لیے اس یعنی ریویژن کرنا ہمارے لیے بہت جیسا کہ میں اور آپ پچھلی کلاس میں یعنی صفات کی جو لازم متضادہ ہیں یعنی جو اپوزٹ اور اپوزٹ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 5 ہیں اور 5 ان کے اپوزٹس ہیں، تو ٹوٹل 10 کیٹیگریز ہیں صفات لازمہ متضادہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈسکس کلاس میں وہ ہمس اور جہر تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمس کا ہم نے سوری نیٹ ورک ایشو ہوا شاید، تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا ہمس اور جہر کے بارے میں، تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عربک کے جتنے بھی حروف ہیں یعنی حروف ہجا جو ہیں ان تمام حروف میں آپ کو صفات لازمہ کے ساتھ ملیں گے، لیکن صرف اتنا ہوگا کہ یہ اپوزٹ جو ہیں اس میں اگر سمجھیے آپ کہ کسی حرف میں آپ ہمس کو پائیں گے تو جہر آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ 5 اپوزٹ کیٹیگریز ہی آپ کو ملیں گے۔ اب ایک ہی کیٹیگری کے جو نرمی والے ہیں ہمس ہیں یا رخاوہ لیٹرز ہیں تو ایسے لیٹرز آپ کو نہیں ملیں گے، تو رہیں گے 5 تو خصوصی طور پر یعنی آپ کو عربک لیٹرز میں ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کو اور مجھے اچھی طرح ہوگا۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک لیٹر میں اگر ایک صفت پائی جائے تو وہ صرف دوسرے لیٹر میں نہ ہو۔ فار این ایگزامپل اگر آپ ہمس کے لیٹرز میں سا کو پائیں تو ضروری نہیں یہ صرف سا پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اسکرین نہیں آ رہی ہے کیا؟ کوئی مجھے بتائیں، ہینڈ ریز کر کر اسکرین نہیں آ رہی ہے؟ اور کسی کا اعتراض ہے کہ وائس یعنی تک وائس میں یعنی رک رک کر آ رہی ہے وائس میری، تو آپ مصباح بتائیں مجھے اسکرین آ رہی ہے اور وائس کلیئر ہے میری؟ مصباح الحمدللہ کلیئر ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور اسکرین آ رہی ہے؟ ذرا ٹیپ کرو نا، ہاں ابھی آ رہی ہے، تھوڑا سا ٹیپ، ہاں الحمدللہ
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام حروف میں یعنی حرف لازمہ متضادہ تو باخدگی کے ساتھ موجود ہوگا، لیکن اپوزٹس میں سے اب سمجھیے 10 کے 10 ایک ہی حرف میں 10 صفات نہیں ہوں گے، بلکہ کم از کم 5 صفات ہوں گے. یہ ہم نے سیکھا. دوسرا ہم نے یہ سیکھا ایک اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے میں صرف یعنی غصے کا رہنا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس کے اور بھی کوالٹیز یا صفات پر موجود ہوتے ہیں. اسی طرح عربی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جیسا لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف محموسہ اور حروف مجہورہ کا ڈسکس کیا تھا. سرسری طور پر میں ریپیٹ کر دوں کہ حروف محموسہ وہ ہیں جن میں پستی اور آواز میں کمزوری ضعف رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا انسان طرف چلتا ہے اس کو یعنی کمزور ہوتی جاتی ہے اس میں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہیں آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. آپا رومانہ آپا ہیلو، ابھی ٹھیک ہے آواز میری؟ الحمدللہ. ذرا بات کا تو معلوم پڑ جائے گا انشاءاللہ. ہاں نہیں پتا نہیں تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے. اگر درمیان میں کچھ ہو تو مجھے میسج کر دیں پلیز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپا الحمدللہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے چلیں. تو اس طرح سے یعنی ہمس کی آواز میں پستی اور کمزوری رہے گی، اور یہ مکمل طور پر 10 حروف رہیں گے جن کو محموسہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ان کا مجموعہ میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں. تو اسی طرح سے اس کا اپوزٹ جو ہے جہر ہے. جہر میں ہم نے دیکھا کہ آواز میں بلندی مانے آواز میں زور رہے گا اور قوت بھی رہے گی. اب ظاہر سی بات ہے انسان اگر زور سے بات کرے تو اس کی آواز میں وہ قوت رہتی ہے نا، طاقت جس کو کہتے ہیں وہ رہتی ہے آواز میں، بلند آواز ہوئے. اسی طرح سے یہ جب جہر کے حرف ادا ہوں گے تو ان میں آواز میں بلندی ہوگی اور قوت بھی رہے گی. یہ اپوزٹ ہے ہمس کے، اور اسی لیے ان کو مجہورہ کہا جاتا ہے. حروف مجہورہ ہیں یہ، اور یہ 19 حرف ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایزی وے اگر یاد رکھنا ہے تو صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ ہمس کا اپوزٹ ہے، اور چونکہ یہ اپوزٹ ہے تو اگر ہم حرف تہجی کے 29 لیٹرز میں سے 10 لیٹرز کو ہٹا دیں ہمس کے، تو باقی بچے کتنے، 29 میں سے اگر 10 نکال دیں تو باقی بچے کتنے، 19 لیٹر بچے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمس کے علاوہ جو ہیں 19 لیٹرز ہمارے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ کوئی کمپلین کر رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ آپا ابھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو 1 منٹ دیں میں یعنی ڈیٹا بھی آن کر لوں تھوڑا میرا. جی الحمدللہ. تو اس طرح سے یعنی ہمس کے اپوزٹ جو لیٹر ہیں جہر کے وہ 19 لیٹر ہیں، جن کا مجموعہ میں آپ کو پچھلی کلاس میں ذکر کر کے نوٹس بھی بھیج کر ہوں، اور آپ یہاں پر یعنی غور کریں تو یہاں پہ جو اسکرین میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس پر لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ سرسری خلاصہ تھا پچھلی کلاس کا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہم جو سیکھنے والے ہیں آج، تو آپ اس کو دیکھیں کہ تھرڈ کیٹیگری ہے صفات لازمہ متضادہ کی، جو آ کر شدت ہے. اور شدت کا اپوزٹ آپ یاد رکھیں کہ رخوا یا رخاوہ ہے. ٹھیک ہے، شدت کا اپوزٹ رخوا یا رخاوہ ہے. چلیں اس کا الحمدللہ ہم آپ خلاصہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، شدت کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو سختی اور قوت کے ہیں. ایک چیز آپ کنفیوز نہ ہوں، جہر میں ہم نے پڑھا تھا کہ آواز میں بلندی ہے. ٹھیک ہے، بلندی اور قوت ہے. لیکن یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں آواز میں سختی ہے، بلندی نہیں. بلندی مانے آواز کو ریز کر کر بات کرنا. سختی مانے آپ آواز بھلے ہی تھوڑی یعنی دھیمی رکھیں، لیکن آواز میں ایک قسم کی ایک سختی رہتی ہے. آپ یعنی میں جو کہنا چاہ رہی ہوں شاید آپ سمجھیں. کوئی آپ کو دیکھیں کہ بات چیت کا انداز بہت عاجزانہ ہوگا، نرمی ہوگا، لیکن ان کی بات میں اتنی سختی رہے گی کہ سامنے والے کو وہ بات اثر بھی کرے گی اور سامنے والا اس بات کو یعنی تسلیم بھی کرے گا اور لے کر بھی چلے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یعنی یہ جو شدت کے لیٹرز ہیں ان میں آواز میں ایک طرح کی سختی اور قوت بھی ہوگی. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شدیدہ کہا جاتا ہے. اور وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ یعنی آپ لوگوں کو جب تک آپ صفات کو سمجھیں اور صفات کا یعنی بار بار جب ہم مطالعہ کریں گے تو ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ بار ریپیٹ کرتے جائیں، یعنی ریویژن ہونا ہے اس کا. اب جیسے آپ بولیں گے کہ ہمس میں آواز میں پستی تھی، کمزوری تھی. جہر میں آواز میں بلندی تھی اور قوت تھی. اور یہاں پہ شدت میں آواز میں سختی ہے اور قوت ہے. اور ایک آپ اس میں نوٹ کریں کہ جب یہ ادا ہوں گے تو آواز میں اتنی قوت رہے گی کہ آواز کا جاری ہونا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب جیسے اگزامپل آپ اس پر دیکھیں، اشدو، اشدو یعنی دال، دال پہ آپ نوٹ کریں اتنا اسٹرانگ ہے. اب اس کو ہم اگر ساکن کر دیں، اشد، اشد، یہاں پہ میں خلخلہ پہ نہیں جاؤں گی. خلخلہ آنے کی وجہ اس کی الگ ہے. ٹھیک ہے، کیوں خلخلہ آتا ہے ان 5 حروف پہ انشاءاللہ میں آگے اس کا خلاصہ کروں گی. لیکن اب اس کلاس پہ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، یہاں پہ خلخلہ نہ ادا کرتے ہوئے یا اپلائی نہ کرتے ہوئے اگر ہم اشدو یا اشد تو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آواز میں سختی بھی ہے، مخرج میں ٹھہرنا، اور اس کی وجہ سے آواز وہاں پہ سڈن سٹاپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آواز سڈن سٹاپ ہو رہی ہے. تو یہی سب آپ سب کو یعنی انشاءاللہ نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں شدت یہ ہو گئی. اب جیسے میں شدت کا منٹ معاف کریں، ایک منٹ دیں مجھے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ پیج انشاءاللہ میں آپ کو اسکرین شیئر کرتی ہوں. دیکھیں الحمدللہ، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سوری مجھے بار بار یعنی کال پہ ڈسٹرب ہو رہی ہوں میں، اسی لیے فلائٹ موڈ پہ ڈال رکھا تھا میں نے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حرف شدیدہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، حرف شدیدہ 8 ہیں. ان کا مجموعہ اجد قطن بکت ہے. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد قطن بکت. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کاف اور تا جو ہمس کے لیٹرز ہیں، یہ ہمس کے لیٹرز آپ کو پھر دوبارہ
شدیدہ کے لیٹرز میں آ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حرف کی صرف ایک کوالٹی یا ایک صفت نہیں ہوگی، اس کے 2 یا 3 یا 4 بھی صفات ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے تو کاف اور تا حرف شدیدہ میں بھی آ رہا ہے، اور پچھلا آپ نے پڑھا کہ یہ ہمس میں بھی آ رہا ہے. آگے چل کر ہم اس کا یعنی کمپیرزن میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمس میں بھی کیوں آ رہے ہیں اور شدیدہ میں بھی کیوں آ رہے ہیں اور ان کا ریزن کیا ہے کر کے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو نہیں ٹچ کروں گی، صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ ان کا مجموعہ جو ہے اجد قطن بکت ہے، اور یہ 8 حروف ہیں. ٹھیک ہے، 8 حروف ہیں. نیکسٹ اس کا اپوزٹ جو میں نے آپ کو شدیدہ کا یا شدت کا بتایا تھا وہ ہے رخوہ، رخوت یا رقاوہ. جیسے بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو اگر رخوہ کہیں تو تائے مربوطہ پہ جب ساکن لگے گا تو اس کو ہمس کر دیا جاتا ہے عربک میں. وقف کے جو رولز ہیں الحمدللہ آگے چل کر جب آپ سیکھیں گے یا بہت سے لوگوں کو کلاس میں اس چیز کا علم ہوگا کہ تائے مربوطہ اگر رکھیں تو وہاں پہ ٹھہرنے پر وقف کرنے پر اس کو ہمس کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ اس کو رقاوہ یا رقوت یا رقوہ بھی کہتے ہیں ان لیٹرز کو. ٹھیک ہے، تو تمام ایک ہی ہے. اب اس کو آپ دیکھیں، اس کے لغوی معنی میں نرمی کے ہیں. ہمس میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ پستی ہے آواز کی، یعنی نرمی اور پستی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پستی معنی آواز کا ایک دم سے دھیما ہو جانا، ایسا سلو ہو جانا یا ایسا لو ہو جانا جو سامنے والے کو یعنی سمجھے ایک تیسرا شخص وہاں پہ موجود ہے تو اس کو سنائی نہیں دے گا اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں، تو اس کو پستی کہتے ہیں. اور جیسا میں نے کہ بتایا کہ وسپرنگ ہے تو ہمس وہ ہے. لیکن یہاں پہ رخوہ جو ہے یہ لیٹرز میں جیسے نرمی ہوتی ہے، یعنی کسی کی بات چیت اگر آپ دیکھیں تو ان کی آواز میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ان کی آواز سے یعنی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. تو آواز میں نرمی رہنا الگ ہے، آواز میں پستی رہنا الگ ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں، تو کنفیوز نہ ہو ان میں. ٹھیک ہے، تو رخوہ کے جو لیٹرز ہوں گے ان کی آواز میں ادائیگی میں آواز میں نرمی ہوگی، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں. وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پہ جب آپ ان کو ادا کریں گے اتنی سافٹنیس اور اتنی نرمی یہ رخوہ کے لیٹرز میں آئے گی کہ آپ ان کو ادا کریں گے تو آواز یعنی جاری رہتی ہے. میں نے آپ کو شدت میں کیا بتایا تھا؟ آواز اتنی سختی سے ٹھہرے گی کہ آواز بند ہو جائے گی وہاں پہ. لیکن رخاوہ میں اس کا اپوزٹ ہوگا، آواز اتنی نرمی رہے گی ان حروف میں کہ آواز آپ کو جاری رہے گی. ٹھیک ہے، جیسا کہ اگزامپل آپ دیکھیں الارض، الارض، اب اب دود دیکھیں آپ، اب اب آواز تھوڑی جاری رہتی ہے لیکن آواز میں آپ کو کیا آ جائے گی؟ نرمی آ جائے گی. الارض، الارض. سن سکتے ہیں نا آپ؟ تو تھوڑی نرمی آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ حروف 16 ہیں جو کہ 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ متوسطہ یا توسط کیا ہے انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے یہ. ٹھیک ہے، اسی میں آئے گا. اب جیسے شدت اور رخاوہ ہیں، یہ شدت اور رخاوہ کے درمیان والی آواز کے لیٹرز جو ہیں وہ متوسطہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اگر 29 لیٹرز لیں تو اس میں 8 شدیدہ کے حروف ہٹا دیں، 5 متوسطہ کے حروف ہٹا دیں گے، اور باقی اگر بچیں گے تو وہ 16 حروف ہیں. جیسا میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ صفات بار بار یعنی ایک ہی نہیں رہے گی، ریپیٹ ہوں گے، دوسرے صفات اس میں ہوں گے،
اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صفات لازمہ متضادہ، تو ہر حروف میں کم از کم 3 4 یا 5 صفات ضرور موجود ہوں گے، تو یہ یاد رکھیں آپ۔ اور اس کا مجموعہ آپ دیکھیں، خصہ، حون، شسن، حزن، وزقسن یا فز، ٹھیک ہے۔ خصہ، اب آپ سین دیکھیں، یہاں پہ جو رخو کا سین آ رہا ہے یہ آپ اور میں ہمس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمس کے لیٹرز میں بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی ہے۔ خو اگر آپ دیکھیں ہمس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ شین اگر آپ دیکھیں تو ہمس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ صاد اگر آپ دیکھیں تو ہمس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ اور سا اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، اب ان حروف میں آپ نے اور میں نے جانا کہ ان میں ہمس بھی ہے اور ان میں رخاوہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دو صفات ان حروف میں ہمیں الحمدللہ مل گئے یا سمجھ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے توسط ہے۔ توسط کو بینہ بھی کہا جاتا ہے۔ توسط کا معنی درمیانی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ لوگ پڑھے ہوں گے ادن الحلق، اقصى الحلق، وسط الحلق، وسط، توسط، بینہ، یہ سب درمیانی حروف کو کہا جاتا ہے۔ اب جیسے دو لوگوں کے درمیان آ گئے، مابین آ گئے یا درمیان آ گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو مڈل پات رہتا ہے یا مڈل میں رہتے ہیں ان کو درمیان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توسط کا معنی ہی وہی ہے، درمیانی حالات کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں نہ تو شدیدہ کی طرح سختی سے بند ہوگی اور نہ ہی رخاوہ کی طرح نرمی سے جاری رہے، بلکہ درمیانی حالات میں رہے، جیسے العصر، ٹھیک ہے۔ کی را میں یہ حروف 5 ہیں، ان کا مجموعہ لن عمر ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ شدت کے جو حروف ہوتے ہیں جب آپ ان کو ادا کریں گے ان میں اتنی سختی ہوگی کہ جب آپ ان کو ساکن لگا کر اس سے پہلے حمزہ ایڈ کر کے جب پڑھیں گے فتح کے ساتھ تو یہ اتنی شدت سے سٹاپ ہوں گے کہ آواز بھی بند ہو جائے گی۔ جیسا مصباح نے آپ کو کلاس میں خلاصہ کیا ہوگا، جیم، شین اور یا، یہ 3 حروف جو ہیں درمیانی زبان کے حروف ہیں، اللسان کے حروف ہیں، لیکن اگر آپ بمقابل شین اور یا کے دیکھیں گے تو جین کا مخرج بہت سٹرونگ ہے، اور جب یہ ادا ہوگا تو یہ بہت سٹرونگلی اپنے مخرج کو ٹچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے مخرج کو بہت سٹرونگلی ٹچ کر کے ٹھہرے گا، ٹھیک ہے۔ حروف شجریہ، جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، صحیح کہا آپ نے۔ تو اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے دیکھا، اب رخوہ اس کا بالکل اپوزٹ، جب یہ آپ ادا کریں گے نا آپ کو ایک طرح کی اس میں نرم سی آواز آئے گی، یعنی آواز جاری رہے گی، سڈن سے نہیں ٹھہرے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیٹرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ لیٹرز ہیں اور یہ ویک بھی ہیں، جس کی وجہ سے سمجھیے آواز جاری رہتی ہے، سڈن نہیں سٹاپ ہوتی۔ اب اگر آپ سمجھیں تو دیکھیے شدت کو ہم کیسے سمجھیں، اب جیسے یہ لوری یا بس کے ہارن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ بجائیں تو آپ کو کیسے ایک دم آواز میں سختی رہے گی، لاؤڈنس رہے گی، اور سٹاپ ہوگی تو سڈن سٹاپ ہوگی۔ لیکن بعض آواز آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ بجائیں جائیں نا سڈن نہیں سٹاپ ہوتے، تھوڑا وہ یعنی آواز لو ہو کر دھیمے سے سٹاپ ہوگی وہ آواز، تو یہ ڈفرنس ہے ان کا۔ لیکن متوسطہ حروف جو ہیں یہ نہ ایک دم سے سختی سے بند ہوں گے، نہ ایک دم یعنی بہت دھیمے سے بند ہوں گے، ان کا درمیانی رہے گا ان کا ادا کرنے کا انداز۔ جیسے اگر آپ لیں ال ال ال، دیکھیے میں ال نہیں کہہ رہی ہوں، ال یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ال ادا کریں گے تو یہ رخاوہ میں چلا جائے گا، اگر آپ اسے ال کر کے ادا کریں تو یہ کیا ہوگا، آپ کو شدت میں چلا جائے گا۔ لیکن ہم کیسے ادا کریں گے اس کو، درمیانی آواز کو لے جاتے ہوئے ادا کریں گے، درمیانی حالت میں ال
अल अल अन अन। एकदम से देखिए, आप गौर करके देखें, सडन सख्ती से स्टॉप भी नहीं होगे। अन अन ऐसे नहीं स्टॉप होगा। अन ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जब भी इनको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? अन अन अन। थोड़ा सा दरमियानी यानी आवाज को चलाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आ आ आ हम्म आ नहीं पढ़ेंगे, या ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अम अम या ऐसे नहीं करेंगे। अगर ऐसे हो जाएगा, रिखावा हो जाएगा या फिर शिद्दत हो जाएगा। सो इतना याद रखें कि जब आप भी हुरूफ मुतवस्सिता को अदा करेंगे तो इनकी यानी आवाज जारी रहेगी, लेकिन एक दरमियानी तौर पर जारी रहेगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगी कंटिन्यूएशन इसमें, और सडन स्टॉप भी नहीं होगा। तो इसके मजमूए को क्या कहा जाता है? लिन उमर कहा जाता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से यानी फिर रिवीजन करेंगे। रोमन उर्दू में भी यानी मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको नोट्स के लिए, यानी बाज़ जो उर्दू नहीं समझ सकते, मैं दोबारा उनको फिर एक बार रोमन उर्दू में यानी रिपीट कर दूंगी, ताकि कम भी अगर सबक सीखें हम, दो ऑपोजिट सीख क्यों ना सीखें, लेकिन हमारा मकसद है कि आप भी उसको अच्छी तरह से समझ जाएं और मैं भी उसको अच्छी तरह से आपको समझा सकूं इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैं स्टार्ट से जैसे आपको बताई। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे आपको एक और बात आप लोगों से बतानी थी कि हम्स में देखो आवाज का छुपना, जैसे मैंने आपको बताया था, हम्स माने सांस इसमें जारी रहेगी लेकिन आवाज में बहुत पस्ती रहेगी, जिसको कहा जाता है जरियान नफ्स, यानी आवाज सांस का जारी रहना। नफस किसको कहते हैं अरबिक में? सांस को कहते हैं, ठीक है। नफस किसको कहते हैं? सांस को कहते हैं। और जरियान नफस माने सांस का जारी रहना। तो हम्स का मखरज, हुरूफ के अदा करते वक्त आवाज का मखरज में ऐसी कमजोरी से ठहरना जिससे सांस जारी रह सके, ठीक है। सांस जारी रहेगी और आवाज में एक तरह की पस्ती और कमजोरी रहेगी, जिसको मैंने आपको बताया था कि विस्परिंग साउंड रहेगा। आवाज बंद नहीं होगी, विस्परिंग साउंड रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ये नोट्स आपको जरूर ग्रुप में भेज दूंगी। अब सिर्फ गौर से सुनकर यानी समझने की कोशिश कर लें बस, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपसे बोली, जहर। जहर का माने जाहिर करना किसी चीज को। अब ये भी देखिए आपको ऑपोजिट है। हम्स का माना छुपाना, जैसे मैं बोली, अगर दो लोग आपस में विस्पर कर रहे हैं यानी काना पूसी कर रहे हैं, फूसी कर रहे हैं, या फिर बात यानी बात कर रहे हैं एक दूसरे से पस्ती की आवाज में, तो तीसरा वहां पे हो तो उसे सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आवाज तो जारी रहेगी, सांस जारी रहेगी उन दोनों की, लेकिन हमें क्या होगा? आवाज नहीं सुनाई देगी, ठीक है, धीमी रहेगी बहुत। लेकिन जहर में क्या है? जाहिर करना। हबसे नफ्स यानी सांस एकदम से स्टॉप होगी इसमें, ठीक है। स्टॉप होगी, लेकिन आवाज में क्या होगा? बुलंदी होगी। हर्फ के अदा करते वक्त आवाज का मखरज में ऐसी कुव्वत से ठहरना जिससे कि सांस का जारी रहना बंद हो जाए। इनमें सांस कम और आवाज ज्यादा होती है, ठीक है। हम्स में हम क्या पढ़े थे कि सांस जारी होती है, आवाज में पस्ती रहती है, लेकिन ये ऑपोजिट है। आवाज बहुत इसकी बुलंद रहेगी, जिसकी वजह से नहीं, सांस का जारी रहना बंद हो जाएगा। यानी आपको सांस नहीं सुनाई देगी, आपको जोरदार आवाज सुनाई देगी। जैसा मैं कैसे बोली आपको, अब हम्स का जो है अस अस अस, सांस जारी है, आवाज में आपको पस्ती मिलेगी। लेकिन जहर का क्या है? उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो इतना हम समझ गए। अब नेक्स्ट जो था शिद्दा है। हब से सौत
यानी आवाज का स्टॉप हो जाना। सौत माने आवाज को कहते हैं अरबिक में। हब से सौत माने, हब से सौत माने आवाज का एकदम से सडन से स्टॉप हो जाना। क्यों आवाज ऐसे ठहर जाती है, स्टॉप हो जाती है? बिकॉज ये जो लेटर्स हैं शिद्दा के, ये लेटर्स में बहुत ज्यादा सख्ती पाई जाती है, जिसकी वजह से जब ये अपने मखरज पर ठहरें तो इनकी आवाज एकदम से सख्त होने की वजह से बंद हो जाएगी आवाज। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना, बाकी नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे आप देखें रिखावा, यानी रिखावा का मीनिंग क्या है? नरमी होना। ठीक है, जरियान सौत यानी आवाज जारी रहेगी, इसमें आवाज बंद नहीं होगी। जैसा मैंने शिद्दत में आपको बताया था कि आवाज बंद हो जाएगी। शिद्दत का ऑपोजिट क्या है? रिखावा है, तो इसमें आवाज जारी रहेगी, जरियान सौत। ठीक है, हुरूफ के अदा करते वक्त आवाज का ऐसी कमजोरी और नरमी से ठहरना जिस जिससे आवाज जारी रहे। शिद्दत और मुतवस्सिता के अलावा बाकी 16 हरूफ रिखावा के हैं। ठीक है, आवाज जारी रहेगी, बंद नहीं होगी सडन से। तो ये ऑपोजिट है रिखावा का। तवस्सुत का जैसे मैंने पढ़ा, दरमियानी आवाज होगी, तवस्सुत फिस सौत, यानी आवाज में फिस सौत माने जो सौत का, यानी अरबिक में सौत कहा जाता है आवाज को। तो आवाज में दरमियानीपन रहेगा, एकदम से सडन स्टॉप भी नहीं होगी, एकदम से जारी भी नहीं रहेगी। दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे इन हुरूफ को अदा करते वक्त। जैसा मैं फिर रिपीट करूं आपको, ये शिद्दा और रिखावा के दरमियान है, यानी इन हुरूफ में कुछ आवाज बंद होती है और कुछ जारी रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अन, अन, अल, अल, आर, आर। अब देखिए रॉ को आप और मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं सडन आपको शिद्दत की तरह अर करके स्टॉप भी नहीं कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा अर रिखावा की सका नहीं ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ट्रिलिंग होगी इसकी आवाज की, लेकिन कम होगी ट्रिलिंग, 2 या 3 मर्तबा होगी। आर, आर, आर। आवाज थोड़ी जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, सडन स्टॉप भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है तवस्सुत या अल बयीना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं क्लास के आखिर में, और फिर मैं यानी एक और जो मैं आपको इसी के रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, देखें ये जो मैंने यानी नोट्स बनाए अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए, देखें हम्स में कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, हम्स देखें, आवाज में पस्ती है, कमजोरी है, लेकिन सांस जारी है। जरियान नफस। ठीक है, जरियान नफस यानी सांस जारी है। वही आप जहर में देखेंगे, सांस का जारी बंद, यानी टोटल ऑपोजिट है जहर और हम्स। हम्स में सांस जारी रहती है, जहर में सांस बंद रहती है। ठीक है, और हम्स में आवाज पस्त रहती है, जहर में आवाज ज्यादा रहती है, बुलंद रहती है। हब्स, हबस नफ्स। ठीक है, यानी स्टॉप हो जाती है वहां पे आवाज, सांस सांस सॉरी। नेक्स्ट जो है शिद्दत, आवाज बंद। शिद्दत में क्या होता है, मखरज इतना स्ट्रांगली अदा होगा कि आवाज बंद हो जाएगी। हबस सौत कहते हैं इसको। ठीक है, अराबिक में। और रिख्वा में अगर आप देखें, आवाज में कमजोरी और नरमी होगी, लेकिन जरियान सौत, आवाज जारी रहेगी, बंद नहीं होगी शिद्दत की तरह। तो ये ऑपोजिट है। लेकिन तवस्सुत का क्या है, कुछ आवाज बंद और कुछ आवाज जारी रहेगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे ज्यादा मैं आपको यानी लेकर नहीं जाना चाहती, क्योंकि बारी बारी अगर स्टेप बाय स्टेप हम एक एक ऑपोजिट को समझें तो ही कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर रिपीट करते जाएं, सामने आगे बढ़ते जाएं, तो पीछे का छूट भी जाएगा और कंफ्यूजन भी हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों का एक होमवर्क आप लोगों को करना है
अब तक आप कितने सीखे हैं, यानी कैटेगरी सीखे हैं? टोटल 4 सीखे हैं, तवस्सुत को मिलाकर 5, ठीक है? तवस्सुत का ऑपोज़िट नहीं है, तवस्सुत जो है वो शिद्दत और रिखावा के दरमियान में आता है, ये किसी का ऑपोज़िट नहीं है, ठीक है? तो टोटल आप 5 सीखे हैं, लेकिन जो मेन ऑपोजिट्स हैं वो 4 हैं। हम्स का ऑपोजिट जहर है, शिद्दत का ऑपोजिट रिख्वा है। तो आप मुझे होमवर्क ये करेंगे कि आप हुर्फ़ तहज्जी के 29 लेटर्स को लिखेंगे अपनी किताब में ऊपर और फिर कॉलम्स बनाएँ, हम्स, जहर, शिद्दत और रिखावा करके, ठीक है? 4 कॉलम्स बनाएँगे और लिखेंगे, जो मैंने आपको इसमें मजमूए के तौर पर दिया है। तो वो कॉलम में लिखें, जीम कहाँ पे आ रहा है? जीम क्या शिद्दत का लेटर है या जहर का लेटर है या हम्स का लेटर है? ऐसे पूरे आप लेंगे, लिखेंगे और आप कंपैरिज़न करेंगे कि जिस लेटर में अगर आपको हम्स पाया जा रहा है, क्या उसमें रिखावा की सिफ़त भी है? या फिर शिद्दत अगर है, तो क्या तवस्सुत की सिफ़त भी है? तो ये कंपेयर करेंगे आप अपने आप से, कॉलम्स बनाएँगे ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह और कंपेयर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हुर्फ़े तहज्जी लिखें ऊपर 29 लेटर्स जो हैं, फिर कॉलम्स बनाएँ, हम्स, जहर, शिद्दत, रिख्वा और तवस्सुत और फिर हर एक कॉलम के अंडर पे उसके हुरूफ को सेपरेट करके लिखें। सेंटेंस के जैसा मैंने आपको मजमुआ दिया है, मजमुआ ना लिखें, सेपरेट करके लिखें और कंपैरिज़न करें कि एक लेटर में कितने क्वालिटीज़ आपने अब तक नोटिस की हैं करके, ठीक है? चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल मुझे पूछना है तो इंशाअल्लाह आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है?